یہی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول خدا سے کہا تھا کہ میری شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور پیغمبر خدا نے کہا تھا کہ ہاں خدیجہ، خدا تمہیں یہ بیٹی عطا کرے گا، یہ جو بچہ ہے بیٹی ہے، اور نسل امامت اسی بچے سے چلے گی، اسی بیٹی سے چلے گی۔ اور بالکل اسی طرح جناب سید عالمیان نے اپنے بابا کو پکڑ کے کہا تھا، بابا میری شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ یہاں پر روایت کا اضافہ ہے، رسول پوچھتے ہیں بیٹا کیا باتیں کرتا ہے؟ بابا وہ مجھ سے کہتا ہے تیرا پیاسا حسین، اماں تجھے سلام، تیرا ذبح ہو جانے والا حسین، اماں تجھے سلام، ٹکڑوں میں بٹ جانے والا حسین۔ یہاں بھی روایت کے اگلے جملے یہی ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ جو بیٹا تیرے شکم میں ہے خدا اسے بہت بلند درجات عطا کرے گا، مگر بڑی مظلومیت سے اس کا قتل ہوگا۔ بڑے آرام سے دیکھیے نا، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی قسم پوری دنیا میں اس بات پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ حسین کے نام کا کمال کیا ہے کہ دن بدن غم بڑھتا جاتا ہے۔ میں آپ سے جوانوں کو، آپ جناب علی اکبر کا مصائب سنتے ہیں اور روتے ہیں، کیا گاؤں میں جا کے یا اس شہر میں یا انجمن میں کبھی آپ کو ایسا لگا کہ پچھلے سال بہت روئے تھے اور اس سال کا رو نہیں لگا نا؟ جب بھی حسین کے اکبر کا نام آتا ہے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، جب بھی محمد کی بیٹی فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، وقار بھائی میں برسیہ نہیں سن سکا، آپ کا کلام نہیں سن سکا، مگر انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو سنوں گا۔ میں آپ کو بڑے آرام سے جناب زہرا کے مسائل سنا دوں اور بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ جنرلی تو میں زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن شہزادی کی مجلس ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ایک روایت جو میرے ذہن میں آتی چلی جائے گی میں آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں گا۔ مجھے آپ سے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہاں مگر میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ ضرور کہوں گا جنہوں نے ہمیں شب جمعہ انگلی پکڑ کے مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ہے، اگر اللہ کی قسم ہماری ماؤں نے ہمیں مجلس میں بیٹھنا نہ سکھایا ہوتا بھیا تو ہمیں مجلس میں بیٹھنا نہ آتا۔ یہ جو تم بیٹھے ہو نا، یہ جو تم گریا کر رہے ہو، یہ جو تم رو رہے ہو نا، یہ تمہیں ماؤں نے سکھایا، ماؤں نے سکھایا۔ اس لیے میں تم سے بڑے آرام سے پڑھوں گا اور بہت ہی سکون کے ساتھ پڑھوں گا، مگر سکون کے ساتھ سننا مت، کیونکہ پتہ ہے ہر مجلس میں فاطمہ موجود ہوتی ہیں اور حسین کا مصائب بیان ہوتا ہے۔ اس مجلس میں حسین موجود ہے اور فاطمہ کا مصائب۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سے۔ یہ درگاہ مولا عباس کی درگاہ ہے۔ عباس کون سی ذات ہے؟ عباس کون سی شخصیت ہے؟ وہ جسے زہرا نے سلام کہا، اس کی بارگاہ ہے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، تم سے زیادہ کوئی مجلس اور مصائب کو نہیں سمجھ سکتا۔ تمہارے خون میں دنیا کی غذائیں کم اور مولا حسین کا تبرک زیادہ ہے، اس لیے میں تمہیں مقدس عزادار مانتا ہوں۔ بڑے آرام سے سننا، زہرا اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے، بابا سے بلند روتی ہے، اتنا روتی ہے کہ مدینے والے کہتے ہیں یا رات کو رویا کریں یا دن کو رویا کریں۔ اس لیے جب تمہاری آوازیں بلند ہو جائے تو سمجھ جانا تمہاری شہزادی خوش ہو گئی، اس لیے کہ زہرا چہرے پر رومال رکھ کے نہیں روتی۔ زہرا جب بھی روتی ہے بابا سے بلند روتی ہے، نہ
سال سے مجلسوں میں یہ جملے پڑھا کرتا ہوں۔ سید سجاد سے جب کسی نے کہا مولا کیسے روئیں، فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے جس میں آواز بلند ہو جائے۔ سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ کا، اس لیے جب بھی رویا کرو آواز بلند رویا کرو۔ دیکھو اس کی مجلس ہے، اس بیوی کی مجلس ہے جس کے سارے معصوم بیٹے مجلس میں تمہارا چہرہ دیکھ رہے ہو۔ اور یقین جانو اگر میں اپنی عقیدت سے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر میں کہنا چاہوں گا تو یہ کہوں گا کہ تمہارا کوئی نہ کوئی مولا یہ ضرور کہہ رہا ہوگا چاہنے والے کاش تو مدینے میں ہوتا، کاش تو مدینے میں ہوتا تو دروازے میں آگ نہ لگائی جاتی۔ جزاکم اللہ چاہنے والے، اگر تو مدینے میں ہوتا تو علی کے گلے میں رسی نہ باندھی جاتی۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، امامت کی دنیا میں ایک نام ہے سید سجاد۔ سید سجاد کی بڑی مماثلت بتائی گئی ہے ان کی دادی سے۔ میں ایک ایک جملہ پڑھتا جاؤں گا، سمجھتے چلے جانا۔ میں شروع سے شروع کرتا ہوں۔ بولو زہرا اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، کبھی غش کھاتی ہے، کبھی غش سے ہی فاقہ ہوتا ہے۔ بلال کو بلایا گیا، آپ سمجھ گئے نا کو بلال کو کیوں بلایا گیا ہے؟ اذان دینے کے لیے، اس لیے کہ بی بی کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آیا۔ بلال نے کہا اللہ اکبر، سبھی سن رہے تھے، زہرا بھی سن رہی تھی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، سبھی چپ تھے، زہرا بھی چپ تھی، مگر جیسے ہی کہا گیا اشہدو ان محمد رسول اللہ، زہرا کو غش آ گیا۔ اذان روک دی گئی، یہ اذان زہرا کے لیے روکی گئی کیونکہ تاب نہیں ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ بیٹی کس قدر زخمی ہے اس حالت سے محسوس کر لو کہ جب مجمع میں محمد الرسول اللہ کہہ کے آواز لگا گئی تو زہرا سانس نہ لے پائی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ چلو میں تمہیں شام لے کے چلتا ہوں۔ اسی زہرا کا بیٹا ہے جو منبر سے اپنے خاندان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس کے ذکر میں کھو کر رونا شروع کر دیا۔ حاکم کو اس کے وزیر نے، اس کے بتانے والوں نے بتایا یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو تیری حکومت بدل جائے گی۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، دین ان کے گھر سے نکلا، عبادتیں ان کے گھر سے آئی، اذان کی جو عزت یہ کریں گے کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سجاد نے خطبہ روک دیا۔ مؤذن نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ عجب نہیں، سجاد نے مدینے کی طرف دیکھ کے کہا میرے جد رسول اللہ، انہوں نے اتنا نیکی، تیری اتنی نیکی کے بدلے میں یہ کیا کہ میری پسلیوں کو زخمی کر دیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ دوسری مماثلت بھی بیان کرتا ہوں۔ دونوں دربار میں گئے، بس سمجھتے چلے جانا مسائل مکمل ہو جائے گا۔ دونوں دربار میں گئے، اب جملے بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کس پر کتنے تازیانے پڑے، میں نے پڑھ دیا تمہارے سامنے جملہ۔ دونوں دربار میں گئے، مجھے نہیں پتا کس پر کتنے تازیانے پڑے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ تاریخ نے 18 برس کی ضعیفہ نہیں دیکھی تھی، ویسے ہی تاریخ نے 24 برس کا ضعیفہ
شام کی قید سے چھوٹ کر جب اہل بیت رسالت مدینے واپس آ گئے، سید سجاد صحن خانہ میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، محمد حنفیہ دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، میرے جملے سننا، کے سامنے بیٹھے ضعیف سے کہتے ہیں مجھے میرا سجاد دیکھنا دکھائی نہیں دیتا۔ کے سامنے بیٹھے ہوئے ضعیف سے کہتے ہیں ضعیف مجھے میرا سجاد دکھائی نہیں دیتا۔ سید سجاد نے کرسی چھوڑی۔ اب جملہ مجھے نہیں پتا تم کیسے سمجھو گے۔ سید سجاد نے کرسی چھوڑی، ویسے کھڑے ہوئے جیسے ایک ضعیف کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے فرماتے چچا آپ نے اپنے سجاد کو نہیں پہچانا، امت نے مجھے 24 برس میں ضعیف کر دیا، مجھے نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی ہو، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ جوش و جذبے میں جیسے ہی چچا نے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور ہاتھوں کا وزن پسلیوں پہ پڑا، سجاد کی زبان سے ایک آہ نکلی، فرماتے چچا تیرا سجاد وہ سجاد نہیں رہا، اے چچا زور سے سینے سے نہ لگا، پسلیاں زخمی ہو گئی ہے، اب ذرا ٹھہرنا تاکہ مصائب کے جملہ تمہیں ہدیہ کروں۔ پسلی ٹوٹنے کے بعد سیدہ مصلی پہ کبھی 2 ہاتھ رکھ کے کھڑی نہیں ہوئی، پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا تم نے کیا سنا، پسلیاں ٹوٹنے کے بعد سیدہ کبھی 2 ہاتھ مصلی پہ رکھ کے کھڑی نہیں ہوئی، ایک ہاتھ اس مصلی پہ ہوتا، دوسرا ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا۔ جزاکم خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، میں کیسے بیان کروں، تم تھک جاؤ گے مگر زہرا کی مصیبت ختم نہیں ہو سکتی، تم تھک جاؤ گے مگر اس بیوی نے کیسے مصیبتیں برداشت کی ان سے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جملے سننا، علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم یہ جملے پڑھا کرتے تھے، دربار سے واپس لوٹتے ہوئے ایک ماں کو روتا دیکھ ایک بیٹی کہتی ہے اماں اتنا گریا کیوں؟ سیدہ نے سر جھکا کے کہا لال میں دربار گئی تھی۔ زینب کہتی اماں پھر کیا ہوا؟ اے لال نہ پوچھ کے دربار میں کیا ہوا۔ زینب رونے لگی۔ سیدہ نے سوال کیا لال کیوں گریا کر رہی ہے؟ اماں تجھے تکلیف میں دیکھ کے میں گریا کیوں نہ کروں؟ سیدہ نے پھر گریا کیا۔ زینب نے سوال کیا اماں آپ گریا کیوں؟ لاڈلی دربار میں گئی اپنی مرضی سے تھی، آئی اپنی مرضی سے، مگر جب تو دربار میں جائے گی نہ اپنی مرضی سے جائے گی، ارے نہ اپنی مرضی سے آئے گی۔ اے زینب نے اپنی آنکھوں سے دربار، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس آخری جملے مصائب کے سن لو، انشاءاللہ کل بھی مجلس ہے، کل بھی مصائب سنو گے۔ بس آخری جملہ جو میں ایام فاطمیہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے، 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے۔ سین سے سکینہ، سین سے سجاد، سین سے سیدہ۔ بولو سکینہ کو غسل دیا گیا، زینب چلا کے روئی۔ بولو سجاد کو غسل دیا گیا، باقر چلا کے روئے۔ بولو زہرا کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے۔ ہائے رے سیدہ ٹوٹی پسلی بازوؤں کا ورا، ہائے رے زہرا یا رسول اللہ، آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کو سکھایا۔
العالم الذي ظلم ولا بين إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا وتوبة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين يا أرحم الراحمين. دل ہم سے غریب ہو تو تونگر بنا، بیمار کربلا سے شفائے کلیہ عطا فرما، مرحومین مرحومات مغفرت فرما، حضرت حجت کی ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہ فرما، دعا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين.